صرف سوچنا کافی ہے کہ یہ رات جب آہستہ آہستہ ختم ہو رہی تھی تو بیویوں کے ان ماؤں کے دل سے پوچھنا، ان ماؤں کا کیا حال ہو رہا ہو۔ جناب لیلا جس کا 18 سال کا علی اکبر جیسا بیٹا تھا، کیا حال ہوا ماں کا کہ زانو پہ بچے کے سر کو لٹا کے شہزادے کی زلفوں کو سنوارتی ہے اور کہتی ہے میرے لال کلیے چہرہ خون و خاک میں مل جائے گا۔ مولا تم کو آباد رکھے، اللہ تمہاری اولاد کو سلامت رکھے۔ ایک ایک ماں ایک ایک بچے کو دیکھ رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ کل کا دن کیسا مصیبت کا دن آ جائے گا۔ عاشورے کی صبح کا اعلان ہوا، اذان علی اکبر کے ساتھ شہزادے نے اذان دی، اور جب اللہ اکبر علی اکبر کی زبان سے نکلا، دوستو اس وقت ہاتھوں کو اٹھا کے ماں نے دعا دی کہ پروردگار یہ میرا لال ہے۔ لیکن کیا معلوم تھا کہ علی اکبر کا کیا حال ہوا۔ دیکھتے ہی دیکھتے حسین کا گھر خالی ہونے لگا، انصار شہید ہو گئے۔ مسلم ابن اوسجا، دیکھو کہ کیا غربت تھی مولا حسین کی۔ رسول کا صحابی مسلم جب گھوڑے سے زمین پر آیا تو حسین حبیب ابن مظاہر کے ساتھ مسلم کے پاس پہنچے۔ مسلم کا سر 90 ایئرس کے ہیں، رسول اللہ کے صحابی ہیں۔ مسلم کا سر اپنے زانو پہ رکھا، جب زانو پہ رکھا تو حبیب ابن مظاہر نے آگے بڑھ کر مسلم ابن اوسجا سے کہا کہ مسلم کچھ دیر کے بعد میں بھی آنے والا ہوں، لیکن اگر کچھ وصیت ہے تو بیان کرو۔ عزیزو عاشورے کے دن کربلا میں یہ حال تھا، ہر شہید کی ایک ہی وصیت تھی کہ اس غریب کا خیال رکھنا۔ سب حسین کے لیے وصیت کر رہے تھے۔ جب حبیب نے کہا کہ مسلم تھوڑی دیر کے بعد میں بھی آنے والا ہوں، تو مسلم نے گھٹنیوں پہ زور دیا، حسین کی ابا کو دانت میں پکڑ کے انگلی سے اشارہ کر کے کہا حبیب حسین کا ساتھ دینا، غریب کا ساتھ دینا۔ ابھی حسین مسلم کے لاشے پہ بیٹھا، آہستہ نہیں رونا، آہستہ آج تو مت رو، آہستہ کم از کم آج وہ رات ہے کہ بی بی فاطمہ کا گھر اجڑا ہے۔ دوستو وہ بات ہے، شرمانا نہیں، شرمانا نہیں۔ آپ پتہ نہیں یہاں پہ کہاں بی بی زہرا بیٹھ کے آپ کا پرسہ آپ سے لے۔ دوستو وہیں پہ حسین مسلم کے لاشے پہ بیٹھے ہوئے، ایک لڑکا تلوار کو لگا کے باہر آیا، تلوار زمین پہ خط بنا رہی، آ کے کہنے لگا مولا مجھے مرنے کی اجازت دیجئے۔ حسین نے کہا بیٹا تم کون ہو؟ تو لاشے کی طرف اشارہ کر کے کہا میں مسلم کا بیٹا ہوں۔ امام نے کہا جا تیری ماں کے لیے تیرے بابا کا غم کافی ہے، لیکن یہ کربلا کی مائیں تھی، دروازے سے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا بیوہ کے تحفے کو قبول کر لو۔ یہ ہے کربلا، ہر ماں چاہی کہ فاطمہ کا لال بن جائے، ہمارے بچے ذبح ہو جائے۔ اسی لیے مولا حسین نے فخر کیا کہ جیسے انصار مجھے ملے، نہ میرے نانا کو ملے، نہ بابا کو ملے، نہ بھائی کو ملے۔ ایک ایک شہید ہوتا گیا، قاسم کا لاشا پامال ہو گیا۔ میں نے کتنی آسانی سے کہہ دیا یہ بات کہ کربلا کا دولہا گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو گیا۔ لاشا آیا نہیں بلکہ گٹھری میں قاسم کو لایا گیا، اور جب آنے کے بعد گٹھری کھلی تو زینب اور ام کلثوم سر پیٹ کے رونے لگے کہ ہائے میرے بھائی کی نشانی کا کیا حال ہو گیا۔ اون و محمد کی لاشیں غیبے میں آئی، عباس میدان میں گئے لیکن لاشا نہیں آیا۔ دوستو مولا عباس کی شہادت کے بعد سیدانیاں ٹوٹ گئی تھی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ جب سکینہ نے آ کے حسین سے پوچھا تھا کہ بابا میرا چچا کیا ہوا، تو حسین نے دونوں ہاتھوں سے کمر کو پکڑ لیا، اب پکڑ کے کہا تھا کہ بیٹی تیرے بابا کی کمر ٹوٹ گئی، اب تیرا چچا واپس کبھی نہیں آئے گا۔ جب شہزادیوں کو معلوم ہوا تو بیبیاں خناتوں کے دروازے تک آ گئی، قیام حسینی سے واہ علیہ اور واہ محمدہ کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ عباس کی شہادت کے بعد یہ حال ہوا۔ پھر حسین کا جوان بیٹا ایڑیاں لگڑ کے کربلا میں شہید ہو گیا۔ میرا مولا اکیلا ہوتا گیا۔ پھر وہ منزل آئی کہ 6 مہینے کے بچے کو لے کر آئے۔ ان ظالموں نے اس بچے کو بھی نہیں چھوڑا۔ حرملہ جیسے ظالم نے تیر مارا، حسین کے ہاتھ پہ علی اصغر منقلب ہو گئے۔ اور جب لاشے کو لے کے میرا مولا حسین خیمے کی طرف آ رہا تھا تو راستے میں ایک آدمی آیا اور آ کے اس نے حسین کو سلام کیا۔ کربلا میں عاشورے کے دن میرا مولا اتنا غریب ہو گیا تھا کہ کوئی سلام کرنے والا نہیں تھا۔
اس نے سلام کر کے کہا کہ کیا آپ حسین ہیں؟ حسین نے کہا میں حسین ہوں، لیکن تو کون ہے؟ اس نے کہا مولا میں مدینے سے آیا ہوں، آپ کی بیٹی فاطمہ صغرا کا خط لے کر آیا۔ عزیزو، حسین نے خط لیا بیٹی کا، بیٹی نے لکھا بابا آپ کو سلام، اماں کو سلام، بھائیوں کو سلام، لاسٹ میں لکھا بابا میری طرف سے میرے بھیا علی اصغر کو پیار کرو۔ حسین کے ہاتھ میں لاشا ہے۔ حسین نے تڑپ کے کہا علی اصغر صغرا تمہیں پوچھ رہی بیٹا بابا کیا جواب دے؟ میرا مولا غریب ہوتا گیا۔ مولا تم کو آباد رکھے، مولا تم کو آباد رکھے۔ اسی طرح فرصت لاشے کو لے کے خیمے میں آئے، رباب کو صورت بتائی، ماں کی چیخ نکل گئی، ایک جملہ کہا کہ میرے لال کیا تمہارے اتنے بچے بھی ذبح ہوتے؟ اس کے بعد حسین پشت خیمہ گئے، جا کر ایک چھوٹی سی گریف کو کھول کے علی اصغر کو لٹایا۔ لٹانے کے بعد جو ریت مٹھی ڈالنا تھا، حسین نے ایسی مٹھی اٹھائی، اتنی گرم تھی کہ زمین پہ چھوڑ دیا۔ سوچنے لگے یہ پھول سے جسم پہ یہ مٹی کیسے ڈالوں گا؟ پھر اٹھایا، پھر نیچے پھینکا، پھر اب اٹھا کے جب علی اصغر کے جسم پہ ڈالا، فاطمہ کا لال سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ ہائے میں نے کیسا کیا، میرے بچے کے جسم پہ یہ گرم ریت آئی۔ اور اس کے بعد میرا مولا حسین پشت خیمہ سے آیا، آنے کے بعد کہا اے زینب اور ام کلثوم تم پر میرا آخری سلام۔ عزیزوں میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، کوئی زینب کے دل سے پوچھے کہ وہ زینب جو بغیر بھائی کے ایک لمحہ نہیں رہ سکتی۔ جب زینب نے سنا کہ حسین نے کہا میرا آخری سلام، بی بی زمین پہ بیٹھ گئی، کہا بے بھیا یہ جملہ مت بولو۔ ایک ایک کو سلام کیا، بیٹے کے قریب گئے، وہاں سے سلام ہم کو بھیجا، پھر شہزادی کے خیمے میں گئے، جا کر بہن کے سامنے بیٹھ گئے۔ بی بی نے کہا بھیا قریب آؤ، حسین قریب گئے، بی بی نے کہا ماں جائے اور قریب آؤ۔ جب زینب بالکل کے قریب ہو گئے حسین، زینب نے کہا ماں جائے گلے پہ سے رومال کو ہٹاؤ، یہ گلو حسین نمایاں ہوا۔ زینب نے یہاں پہ بوسہ دے کر کہا یہ اماں فاطمہ نے کہا تھا کہ میرے بچے کے گلے کو پیار کرنا۔ اب حسین کو کچھ یاد آیا، کہا بہن بازو سے ردا کو ہٹاؤ، یہ بابا علی کی وصیت تھی کہ میری بیٹی کے بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی۔ بھائیوں بہن کی ملاقات، وصیتیں کی، اور اس کے بعد جب خیمے سے باہر نکل رہے تھے تو ساری بیویوں نے حسین کو گھیر لیا، ساری بیویوں نے گھیر لیا۔ اب کسی کو یقین نہیں آ رہا، بچے حسین کو گھیر رہے، ہر بیوی پکاری کہ مولا آپ جا رہے تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ زینب ایک سائڈ پہ، ام کلثوم دوسری سائڈ پہ، دونوں بہنیں تڑپ تڑپ کے رو رہی۔ مولا حسین نے اس بہن کا ماتھا چوما، اس بہن کا ماتھا چوما، اور بار بار یہ کہتے رہے بہن مجھے نماز شب میں نہیں بھولنا۔ تو میں قیصر باغ کے ممبر سے 9 محرم کو بول رہا کہ کل شام غریبہ کی مجلس کے بعد جب گھروں کو جانا تو حسین کی اس وصیت پہ عمل کرنا۔ ہر آدمی سے، ہر لڑکا لڑکی سے بول رہا 3 رکعت پڑھو لیکن کل کی رات نماز شب ضرور پڑھنا، 2 رکعت شفا، 1 رکعت وتر پڑھنا۔ یہ تمہارے حسین کی آخری وصیت ہے۔ کتنے بھی تھکے ہوئے ہو، بغیر شب نماز پڑھے کل کوئی نہیں سوئے۔ جو میری مجلس سن رہا پوری دنیا میں سب سے ریکویسٹ کر رہا کہ کل مولا حسین کی وصیت پہ عمل کرو۔ بس میں نے مجلس ختم کر دی۔ حسین خیمے سے باہر آئے، اتنا غریب اور اکیلا ہو گیا تھا حسین کہ کبھی سیدھی جانب دیکھتے، کبھی الٹی جانب دیکھتے، بار بار کہتے آئینہ آئینہ حبیب، آئینہ آئینہ مسلم۔ ارے کہاں چلے گئے سب؟ کوئی سلجھانے لانے والا نہیں تھا۔ اب تک ایسا موقع نہیں آیا تھا کہ کوئی حسین کو سوار کرنے والا نہیں ہے۔ اب حسین کی غربت معراج پہ گئی۔ حسین نے دیکھا کہ زینب سلجھانا لے کر آئی، بہن نے بھائی سے کہا ماں جا یا زینب سوار کرے گی، بی بی نے سوار کیا۔ بس دوستوں میں نے مجلس ختم کر دی۔ حسین میدان میں آئے۔ جنگ کی روداد یہ ہے کہ کبھی علی اکبر کو پکارا، کبھی عباس کو آواز دی۔ جنگ لڑتے لڑتے حسین کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ کوئی میری جنگ کی داد دے، تو رکابوں پہ زور دیا، نہر کی طرف دیکھا، دیکھ کے کہا عباس اٹھو، بس 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 میں نے
मजलिस खत्म कर दी। उठो भैया, प्यासे की जंग देखो, सिपाही सिपाही की दाद देता। फिर हुसैन नहर पे आए, अब्बास की लाश पे बैठ गए, बैठ के कहा अब्बास तुमको जंग करने की बड़ी ख्वाहिश थी ना, यह हमला हुसैन तुम्हारी तरफ से करेगा। अब जो हमला किया, कहते जाते थे तुमने मेरे अली अकबर को मार डाला, तुमने मेरे अब्बास को मार डाला, तुमने मेरे कासिम और मोहम्मद को मारा। आवाज आई हुसैन हमारी तरफ पलट आओ। हुसैन ने तलवार को नियाम कर लिया। बस दोस्तों, अब कोई तीर मार रहा था, कोई नेज़े मार रहा था, कोई तलवार मार रहा था। अरे जिसके पास कुछ नहीं था उनके पास पत्थर भरे हुए थे। हुसैन घोड़े पे झूम रहे थे। हुसैन की ज़बान पे एक जुमला था कि अम्मा मेरी मदद करो। फातिमा की आवाज करबला के मैदान में गूंजी कि मेरे लाल माँ करबला में है। ऐसा भाला आया सीने पर, हुरमुला का तीर चला, हुसैन घोड़े से जमीन पर आ गए। अजीजों सजदे के लिए झुके, शिबिर खंजर लेकर आगे बढ़ा। ज़ैनब को बाहर आ गई, कहने लगी यमुना सार ये रसूल का नवासा है, मेरे भाई को छोड़ दे।